ایک طویل عرصہ گزارا اکٹھے ہندو اور مسلم دونوں نے. اچھا. تو وہ ہندو ثقافت کا اثر ہے ہمارے اوپر، کیونکہ وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے جس میں دیے جلائے جاتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں. تو ہم نے شب برات کو اس طرف لے لیا کہ ان کے ہاں اس وقت پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں تو ہم یہاں پھوڑ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہیں سے کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ہمارا ایک اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف دی. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی رات اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. پورے سال آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے، کوئی چغلی کی ہے یا حسد جیسی آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، تو اس تمام چیزوں کو آپ اگر رب کے حضور معافی کی صورت میں، یا اگر آپ نے کسی انسان کا دل توڑا ہے تو اس رات معافی مانگ لینی چاہیے. تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس کے حوالے سے کوئی تصدیق ہے؟ دیکھیے جی، معافی مانگنے میں تو کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہاں چلیں اسی بہانے سے ہی اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس کی ویسے کوئی اسپیشل حدیث تو نہیں ملتی کہ آپ اسی رات معافی مانگیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی روایت اگر ہم مانگ لیں تو اچھی چیز ہے. اور دوسرا پھر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر چونکہ ہماری تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں اور تقدیر جو ہے وہ بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، تو اس لیے دعائیں بھی اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور مسلمان کا جو دل دکھایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، تو اس کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کر لینا چاہیے. اور ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو ہے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے روزے کا، اور رات کو جو ہے قیام فرماتے تھے. ویسے تو آپ کی ہر رات ہی قیام میں گزرتی تھی، لیکن ان جو ہے تہواروں پر اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی فرماتے اور خاص طور پر قیام بھی فرماتے. اور آپ کے لیے سب سے مین مقصد جو تھا، مین پرپز جو آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی بخشش ہو جائے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات جس طرح سے اللہ رب العزت کی شان میں عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہاں رب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری طرف آؤ، ایک قدم بڑھاؤ گے میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. بالکل جی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کا رزق بے پناہ کر دوں. ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، میں اسے اس کی پریشانیوں سے نجات دے دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکارتا ہے اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اچھا، اس میں خاص کون سی دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے اور کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے؟ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نفل نمازیں پڑھیں اور فرض نمازیں بھی پڑھیں ساتھ ساتھ. تو اور کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں قرب الہی کو حاصل کرنے میں اور بھی ہم زیادہ قریب ہو جائیں، آسانی سے جو اللہ کی جو قربت ہے اس کو حاصل کر سکیں؟ کہ احادیث کے اندر ایسی بہت سی دعائیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر وہ دعا جو کہ ہم شب قدر میں بھی کرتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعائیں بہت پسند تھیں جو جامع ہوں، یعنی جس میں الفاظ کم اور اس کے معنی، اس کے میننگز جو ہیں بہت زیادہ ہوں. تو ایسی دعاؤں کو پسند کیا گیا ہے جو جامع ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا کرنے کا حکم فرمایا، اسی لیے یہ جو جامع دعائیں ہیں یہ حدیث میں بتائی گئیں، اور اس میں یہ دعا بڑی سر فہرست ہے کہ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر شب قدر کو پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ یہ دعا کرنا کہ اللہم
انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو اس لیے یہ دعا بھی بڑی بہترین ہے. اس کے علاوہ دعا میں کوئی قید نہیں ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا مانگیں اتنا اللہ پاک خوش ہوتا ہے. دنیا سے مانگیں دنیا ناراض ہوتی ہے، لیکن یہی فرق ہے رب کائنات میں اور دنیا میں کہ اللہ سے مانگیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس سے مانگنا بھی عبادت ہے. تو جتنی بھی دعائیں جس زبان میں آپ چاہیں، جس طرح سے چاہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے آپ مانگیں. اور اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے، اپنی رحمتیں لیے بیٹھا ہے کہ میرے جو ہیں مخلوق وہ مجھ سے آئے، مانگے تو صحیح، میں انہیں دوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح دل چاہے مانگیں، جتنے نوافل بآسانی پڑھ سکے پڑھ لیں. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نہیں کر پا رہے، اچھا ہم نے ایک اور چیز بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے اپنے مائنڈ کے اندر. ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ بس جی رات جاگنا ہے، بھلے وہ ہم کیا کہتے ہیں گناہوں میں اس کو جو ہے رات کو جاگ لیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا اندیشہ ہو کہ رات جاگتے ہوئے ہم سے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ عشاء کی نماز مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ اور خواتین گھروں میں پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا روزے کی کیا حقیقت ہے کہ پوری رات جاگ کر سحری کریں اور پھر روزہ رکھیں؟ اس میں اس کا بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہاں کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان المعظم کے آخری جمعے کو آپ نے فرمایا تھا قد ازلکم شہر عظیم مبارک، کہ ان قریب آپ پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور فرمایا جس کی حیثیت جو ہے وہ برکت والی ہے. وہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم، مبارک، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ برکت والی ہے. تو اللہ کی برکتیں عام ہونے والی ہیں. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو کوئی فرمایا من صام رمضان، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے گا ایمانا و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ. اور پھر فرمایا من قام رمضان، جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے گا، عبادات کرے گا، اللہ کے حضور نوافل پڑھے گا، اس سے دعائیں مانگے گا ایمانا و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اس کا اجر یہ ملے گا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو رمضان المبارک تو رحمت کا سیزن ہے. یہ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے. جی بالکل، آمد ہے. جی آمد ہے. اور یہ سٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے، یعنی پہلے ہمیں پریکٹس اس مہینے کے اندر ہے. یہ شعبان المعظم کی حیثیت رمضان کے سامنے ایسے ہے جیسے فرض اور سنت نماز، کہ فرض سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا تو ہم تیار ہو جاتے ہیں فرض پڑھنے کے لیے. اسی طرح اس کے اندر پریکٹس ہے، اور پھر آگے رمضان المبارک کے اندر ہم نے صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر جو اللہ کی ساری رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹنی ہیں. اچھا شبان میں یعنی ہم پوری تیاری کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اب آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے رمضان میں. مفتی صاحب میں چاہوں گی چھوٹی سی کوئی دعا کرائیں، کیونکہ آج اسپیشلی وہ تمام لوگ جو موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان، جو اس سال پچھلے سال گزر گئے اور بڑے بڑے نام تھے ان میں، تو میں چاہوں گی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ ایک چھوٹی سی دعا کرائیں ہم سب کے لیے، ہم سب کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئے، اے اللہ ایسے گناہ جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے مولا تو جانتا ہے، اے اللہ وہ تمام تر گناہوں کی ہم تجھ سے صدق کے دل سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ رحمت کا سیزن شروع ہو گیا ہے. اے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں مانگو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ عطا کرتا ہے.
اے اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما، تمام مشکلات دور فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے، ایسی صحت عطا فرما دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اے اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی برکتوں کو، اس کی مغفرتوں کو حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرما۔ ہمیں نار جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے ٹیچرز، ہمارے دوست احباب، اے اللہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ تمام امت مسلمہ کو عذاب قبر سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھتے ہوئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مواقعوں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں کی، مولا ہم ان کے صدقے اور وسیلے سے وہ تمام تر دعائیں آپ سے طلب کرتے ہیں، وہ تمام تر دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو ہر طرح کے اندرونی و بیرونی خطرات سے، فتنہ و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر میدان میں، خواہ وہ کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا میدان، ہر میدان میں فتح و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو نہیں مانگنا ہوتا ہے وہ مانگ لیتے ہیں، جو مانگنا ہوتا ہے وہ نہیں مانگتے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی امجد علی چشتی صاحب آپ کا۔